کرتے ہوئے فرمایا اگر آپ کو یہ ثواب نہ ملے تو میرا کہہ دینا لمحے سے. کبھی کبھی اللہ والے حضرات ناز میں ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ پر، اور ناز بھی ان کا اللہ تعالیٰ کی سے محبت کی نشانی ہوتی ہے. کبھی دیر سویر ہو جائے تو چلو آپ حضرات اپنے سبق یاد کرنے میں تکرار میں لگے رہیں. اس دورے کو میرے خیال یہاں 30-31 سال ہو گئے. مجھے یاد نہیں پڑتا دورے میں ایک دن بھی نہ ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے. پھر بھی کچھ عوارض ہوتے ہیں. پہلے بھی ایک دفعہ کچھ طبیعت میں کمزوری آ گئی، لیکن پھر ہی بس آ جاتا تھا اللہ. میرے بیٹے ہیں مولانا محمد بیر صاحب سر کر رہا تھا، میں کہ آپ تیار رہیں، جب ضرور پڑے تو پھر آپ انشاءاللہ شروع کر لینا. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. کوئی بھی ساتھی سب ہمارے بھائی الحمدللہ سب میں صلاحیتیں رکھی ہیں انشاءاللہ. 21 نمبر علامت. پہلے تھوڑی سی علامتیں پڑھ لیں. دیکھو ابتدائی طلباء کو علامتیں پڑھا دی جائیں، پھر ان کا ترجمہ ہے اور انشاءاللہ آسانی ہو جائے گی الحمدللہ. اس میں تقریباً قرآن پاک کی احادیث مبارکہ کی مثالیں ہیں. تقریباً ما اور من سے پہلے بغیر الف لام کے کوئی اسم آ جائے تو یہ بھی آپس میں کیا بنیں گے؟ مضاف مضاف الیہ. جیسے جزاء من تزکا، جزاء من تزکا، جزاء من تزکا. اب خود ترجمہ کریں. ترجمہ ہے جزاء کا معنی بھی تو ظاہری ہے، جزاء میں نے بدلا ہے. جزاء من تزکا کیا معنی کریں گے؟ اس شخص کا بدلہ تزکا. تزکا کہ جس نے اپنے نفس کو پاک کیا جاتا. تزکیہ نفس. اصلاح کے تو ہم آخری سانس تک محتاج ہیں. کبھی کبھی رکڑ دیتا ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اصلاح کی تکمیل خاتمہ بالخیر پر ہو گیا. اصلاح کی تکمیل خاتمہ بالخیر پر ہو گئی. اللہ خواہ رجا میں شفیع کے بانی ہر مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ لاہوری رحمۃ اللہ علیہ خدمت میں ایک مرتبہ زیارت کے لیے حاضر ہوئے تو حضرت سے کہنے لگے حضرت آج میں صرف ایک ہی دعا کے لیے آیا ہوں. آج میں ایک ہی دعا کے لیے آیا ہوں. دعا کریں کہ اللہ خاتمہ ایمان پر فرما لے. بس یہ دعا کریں اللہ خاتمہ ایمان پر فرما دے. ہر لوگ کو بڑی فکر رہتی تھی اس کی نے خاتمہ بالخیر کیا. اور رہنی چاہیے، فکر رہنی چاہیے.
اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، میرے حضرت فرمائے لگے جو کثرت سے کلمہ طیبہ پڑھے گا، جو کثرت سے کلمہ طیبہ پڑھے گا، اللہ موت کے وقت ان کو کلمہ نصیب فرما دیں گے، موت کے وقت کلمہ نصیب فرما دیں گے۔ جو کثرت سے کلمہ طیبہ پڑھے گا، موت کے وقت اللہ تعالیٰ ان کو کلمہ نصیب فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے کرم کے بہانے بے شمار یار۔ اسی طرح اعمال صالحہ کی کئی اسباب ہیں خاتمہ بالخیر کے۔ اعمال صالحہ کی مداومت، اعمال صالحہ کی مداومت، اعمال صالحہ میں ہمیشہ پابندی، مداومت ہے، ان پر قائم رہنا۔ اعمال صالحہ کی مداومت یہ بھی خاتمہ بالخیر کا ذریعہ ہے، الحمدللہ۔ جیسے حدیث میں آتا ہے لن یشبع المؤمن من خیر یسمعہ حتی یکون منتہاہ الجنہ۔ لن یشبع المؤمن من خیر یسمعہ حتی یکون منتہاہ الجنہ، کہ مومن آدمی خیر کی بات سننے سے، بھلائی کی بات سننے سے سیر نہیں ہوتا، وہ خیر کی بات سنتا رہتا ہے حتیٰ کہ خیر کی بات سنتے سنتے جنت میں پہنچ جاتا ہے، الحمدللہ۔ اے بھائی کہنے لگے آنکھیں پاک ہوں، کان پاک ہوں تو دل بھی پاک رہتا ہے، کہ آنکھیں پاک ہوں، کان پاک ہوں، دل بھی پاک رہتا ہے۔ آنکھوں سے نیک چیز کی طرف دیکھیں، کانوں سے نیک بات سنیں، دل نیک خیالات سے بھرا رہتا ہے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ بھائی تنہائی میں بھی اپنے آپ کو تنہا نہ سمجھے، تنہائی میں بھی اپنے آپ کو تنہا نہ سمجھے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی۔ ہمارے پیارے مولا وہ ہر پد دیکھ رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض ما یکون من نجوى ثلاثۃ الا هو رابعهم، جہاں تین ہوتے ہیں وہاں چوتھے اللہ تعالیٰ ہوتے ہیں۔ اللہ اپنی مہربانی کرنا، پوری آیت ہے نا۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں تنہائی کا بہترین مشغلہ اللہ تعالیٰ کا ذکر، قرآن پاک کی تلاوت اور آپ کا پڑھنا پڑھانا، یہ بھی ذکر اللہ میں داخل ہے، الحمدللہ۔ آپ مطالعہ کریں، تکرار کریں، سب یہ گھڑیاں الحمدللہ بس مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی، یہ پڑھنا پڑھانا بھی ذکر اللہ میں داخل ہے، الحمدللہ۔ تو جزاء من تزکیٰ ہے، یہ ہے جزاء من تزکیٰ۔ کیا منع؟ جزاء من تزکیٰ یعنی اس شخص کی جزا، یعنی مضافر ترجمہ کرنا، اس شخص کی جزا تزکیٰ جس نے اپنے نفس کو پاک کیا اخلاق ذمیمہ سے، برے اخلاق سے پاک اور صاف کیا جا کرنا۔ جزاء من یفعل ذلک، آگے بموت ما لا دم لہ، ہاں کیا معنی کریں گے بموت ما لا؟ بموت ما لا دم لہ، اب ہاں کریں معنی بھائی، ہاں یہ سامنے والے ساتھی کریں معنی، کیا معنی کریں گے بموت ما لا دم لہ؟ ہاں کریں، ہاں مطالعہ ضرور ہے، ہاں بموت ما لا دم لہ، کیا معنی کریں گے؟ کون سا درجہ پڑھا اس سال؟ اولا،
انشاءاللہ پھر تو پھر بھی کرنا چاہیے. اولا میں آخر صرف نہ ہو پڑی ہے نا، بموت ما لا دم لہ. ابھی آپ کی خدمت میں رکھیں ترجمہ کہاں سے کریں گے؟ مضاف الیہ سے. اب کیا معنی کریں گے؟ بموت ما. ہاں 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 کیا بھائی اللہ کے بندو دھیان سے ہے، کیا معنی کریں گے نا؟ اولا پڑھیے تو بھائی پھر اولا میں تیاری ہونی چاہیے. ہاں دیکھو چیز کا لفظ تو بڑا عام ہے، چیز کا لفظ تو اتنا عام ہے کہ اس میں دکان کی ہر چیز شامل ہے، ریوڑی بھی شامل ہے، آگے ہاں ہاں بتاسا بھی شامل ہے، ٹافی بھی شامل ہے اس میں. اس لیے آپ یہاں سیاق و سباق اگلی پچھلی کلام کو دیکھ کر ماں کے مصداق کو متعین کرنا ہے. سیاق و سباق اگلی پچھلی کلام کو دیکھ کر پھر آپ نے ماں کے مصداق کو متعین کرنا ہے. اب آپ دیکھیں آگے پیچھے دیکھیں یہاں کیا معنی کریں گے؟ ہاں 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 اب یہ کرو معنی اللہ کے بندو. ہاں ہر جگہ یاد رکھنا ہے، چیز معنی نہیں کرتے یاد رکھنا. جہاں ماں کا مصداق خاص ہو، سیاق و سباق کو دیکھ کر اگلی پچھلی کلام کو دیکھ کر جہاں ماں کا مصداق خاص ہو تو اس خاص مصداق کو ظاہر کرنا ہے. کیسے پڑھیں گے؟ بموت ما لا دم لہ. کیا معنی؟ دھیان سے دیکھو اس جانور کا مرنا، اس جانور کا مرنا لا دم لہ، لا دم لہ ہاں جس میں خون نہیں. اب کو مانا نہ ہوگا اس جانور کا مرنا. صرف چیز مانا نہ کریں، دیکھو چیز کا لفظ تو عام ہے یاد کرنا، یہاں پر نے سیاق و سباق کو دیکھ کر معنی کو متعین کرنا ہے. بموت ما لا دم لہ. اب آگے دیکھ لیں، وہ آگے بھی وہ یجوز، آگے پڑھ لیں وہ استیاد ما یوکل لحمہ و یجوز. اب آپ مطالعہ کریں گے میرے کروں یہ نہیں کہ کچھ نہ کوئی بات پلے پڑے گی. اب یجوز کا معنی تو آپ سنتے ہی سمجھ جائیں گے. ہاں ہاں کیا میں جائز ہے، اتنی بات تو معلوم ہوئی کہ کوئی ناجائز نہیں ہے بات، آگے جائز آ رہی ہے. ہاں ہاں اب اگلے لفظ میں غور کرنا پڑے گا. اب آگے کیا پڑھیں گے؟ یجوز اس آگے ماں لحم ہو ہے نا. اتنا آگے پڑھیں گے انشاءاللہ سینہ کھلے گا. یہ تو نہیں پہلے دن ہی رہیں گے، آہستہ آہستہ اللہ مہربانی فرما دیتے ہیں. جب کوشش کرتے ہیں لگے رہتے ہیں اللہ سینہ کھولتے ہیں الحمدللہ. وہ یجوز استیاد ما. اب دیکھو اب سلف کی ضرورت پڑتی ہے، میں نے کہا نا سلف نہ ہو یہ خادم ہیں آگا سب. ہاں اللہ اپنی مہربانی فرمایا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا نحویوں کے بارے میں ایک مقولہ مشہور ہے نا، اذا جاء النحویون فی یوم القیامہ اذا جاء النحویون فی یوم القیامہ فقیل فی حقهم من اللہ تعالی یا ملائکتی انحوهم عن النار کما نحو کلامی عن الخطایا. کہ جب نحوی لوگ قیامت کے دن آئیں گے، فقیل فی حقهم من جانب اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان کے حق میں فرشتوں کو کہا جائے گا، فرشتوں کو کہا جائے گا انحوهم عن النار کما نحو کلامی عن الخطایا، کہ تم ان کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس طرح انہوں نے میری کلام کو غلطیوں سے بچایا. اذا جاء النحویون، یہ جڑ ہے الحمدللہ.
ہاں، اللہ تعالیٰ لیے کرتا رہتا ہوں. اب ابتدائی طلباء پر بڑا احسان ہوگا کہ ان کی زبر زیر ٹھیک کروا دی جائے، زبر زیر کی طرف توجہ دلا دی جائے. الحمدللہ مطالعے کی طرف توجہ دلا دی جائے. تو وہ یجوز استیاد. اب استیاد یہ تو کہاں سے آئی ہے استیاد؟ ہاں ہاں آگے نا باب یہ وہ آپ نے قانون پڑھ لیا. باب افتیال کے کلمے کے مقابلے میں کیا ہو؟ ہاں تو تا افتیال کو آنکھ بند کر کے تو سے بل دیں گے. آگے استیا یہ باب افتیال کی مصدر ہے. اب کیسے معنی کرنا؟ اب کرو ذرا. جائز ہے. ہاں ہاں خود کریں. استیاد ما جائز ہے. کس کا؟ ہاں ماں کا معنی کیا کریں گے؟ ہاں کس کا شکار کرنا؟ ماں کا معنی کیا کریں گے؟ ان جانوروں کا. ان جانوروں کا یہاں جانور معنی کریں گے. جائز ہے شکار کرنا ان جانوروں کا یو کلو لحم ہو جن کا گوشت کھایا جاتا ہے. اب مسئلہ اب دیکھو یہ چیز ہے یہ صرف نہ ہو پڑھنے سے اب کتنی یہ معنی کی پہچان الحمدللہ. اور پھر دل کو اطمینان نصیب ہوتا ہے کہ چلو آگے مجھے فائدہ خود ہے. الحمدللہ. کل من علیہا فان. جزاک اللہ. اللہ اپنی مہربانی. کل من علیہا فان ہے. کل من علیہا فان یعنی جو کچھ بھی اس جہان میں ہے یہ فانی ہے، فنا ہونے والا، ختم ہونے والا ہے. آگے 22 نمبر آپ دیکھ لیں. 22 نمبر کہ عدد سے پہلے ایک اسم بغیر الف لام کے آ جائے تو یہ بھی آپس میں کیا بنتے ہیں؟ مضاف مضاف بنتے ہیں. عدد سے پہلے ایک اسم بغیر الف لام کے آ جائے تو یہ بھی آپس میں کیا بنتے ہیں؟ مضاف مضاف. اب پڑھ لیں. جیسے تربص اربعۃ اشہر و اطعام 60 مسکینا قدر ثلاث اصابع الرجل. ترجمہ کہاں سے کریں؟ دیکھو اگر 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 یا رکھنا یہ ترجمے میں نے جب ممیز تمیز آ رہے ہوں تو ممیز اور تمیز ان دونوں کو ملا کر پھر آگے ماقبل کے لیے مضافلے بنائیں گے. ترجمے میں تربص اربعۃ اشہر کیسے معنی کریں گے؟ 4 مہینے انتظار کرنا. اطعام 60 مسکین یعنی 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا. قدر ثلاث اصابع الرجل. ہاں کیا معنی؟ پاؤں کی انگلیوں کی یعنی ہاں 3 پاؤں کی 3 انگلیوں کے بقدر مسح کرنا ہے. 3 انگلیاں ہیں آپ نے پڑھا نا مسح ہے. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. مسح کیسے کرنا ہے؟ دائیں کا دائیں سے کر لیں گے، بائیں کا بائیں سے کر لیں گے، بائیں ہاتھ سے کر لیں گے. ایسے یہ مثلا پیر ہے نا ایسے یہ ہے ایسے پنڈلی تک لے جائیں. پنڈلی تک. اب آگے اسی طرح عدد سے پہلے بغیر اسلام کے 2 اسم آ جائیں یہ بھی آپس میں کیا بنیں گے؟ مضاف مضاف الیہ. علی راس کل مئۃ سنۃ. علی راس کل مئۃ سنۃ. علی راس کل مئۃ سنۃ. یا اللہ.
علی راس کل مئتی سنۃ، اللہ دیکھو اللہ دیکھو نبوت کا دروازہ تو بند ہے یاد رہنا، لیکن اللہ تعالیٰ ہر 100 سال، ہر 100 سال میں ریاض شہر میں کتاب پڑھ رہا تھا، اس میں لکھا تھا اللہ راسی کا لفظ، راسی کا لفظ یہ مقہم ہے، مقہم کا معنی ہے زائد ہے، زائد ہے، تو اس کا ایک مطلب پھر یہ ہوگا، ایک تو یہ ہے نا کہ اگر زائد نہ ہو پھر کہ ہر 100 سال کے سرے پر، ہاں ہر 100 سال کے سرے پر اللہ ایک مجدد کو مبعوث فرمائیں گے، پھر اس کتاب میں یہ لکھا ہوا تھا کہ ہر 100 سال میں اللہ ایک مجدد کو مبعوث فرمائیں گے، اس میں پھر ہے اختیار ہے، چاہے وہ سال کے شروع میں ہو، درمیان میں ہو یا آخر میں ہو، کہ اللہ ہر 100 سال ہر 100 سال میں اللہ تعالیٰ ایک مجدد کو مبعوث فرمائیں گے جو دین سے بدعات کی میل کچیل کو اس طرح صاف کرے گا جس طرح دھوبی سفید کپڑے سے میل کچیل کو صاف کرتا ہے، یاد بہرحال یہ ہر علاقے کے اعتبار سے ہی مجدد ہوتے ہیں، بعض دفعہ اللہ فرد واحد سے کام لے لیتے ہیں، کبھی پوری جماعت سے اللہ کام لے لیتے ہیں، تجدید کا کام اللہ قریب کے زمانے میں ہمارے اکابر علماء دیوبند اللہ تعالیٰ نے تقریباً سب سے اللہ پاک نے دین کی تجدید کا اور تطہیر کا کام کیا، الحمدللہ۔ حضرت مجدد عرب سائیں رحمہ اللہ تعالی، حضرت مجدد عرب سائیں رحمہ اللہ تعالی، حضرت مجدد عرب سائیں رحمہ اللہ تعالی اور یہ 11ویں صدی کے مجدد تھے، 11ویں صدی کے مجدد تھے۔ میں سیالکوٹ میں حاضر ہوا، سیالکوٹ میں ایک مسجد ہے ملا کمال الدین رحمہ اللہ تعالی، حضرت مجدد عرب سائیں رحمہ اللہ تعالی اس مسجد میں 4 سال تک پڑھتے رہے، ہاں اب بھی ہے وہ مسجد وہاں، 4 سال تک اس مسجد میں پڑھتے رہے، اور پھر وہاں حرکت نے کچھ وہاں پر کچھ ملفوظ لکھے ہوئے تھے، کتبے پر کچھ ملفوظ لکھے ہوئے تھے، ایک ملفوظ یہ بھی تھا، ایک ملفوظ یہ بھی تھا کہ سنت کی پیروی کی نیت سے قیلولہ کرنا، سنت کی پیروی کی نیت سے قیلولہ کرنا، آرام کرنا، اگر کوئی شدید مصروفیت نہ ہو تو پھر اپنا آرام، کہ سنت کی پیروی کی نیت سے قیلولہ کرنا ان کروڑوں شب بیداریوں سے بہتر ہے جن میں سنت کی پیروی کی نیت نہیں ہے۔ اتباع سنت سے کتنا مقام آگے بڑھ جاتا ہے، کہ سنت کی پیروی کی نیت سے قیلولہ کرنا ان کروڑوں شب بیداریوں سے بہتر ہے جن میں سنت کی پیروی کی نیت نہیں ہے۔ بھائی کے بار در ذہن میں آ گئی، سنت کی پیروی کی نیت سے سنت کی پیروی کی نیت سے قیلولہ کرنا، دوپہر کے وقت قیلولہ کرنا، جمعے کے دن، جمعے کے بعد صحابہ کرام جمعے کی تیاری کرتے تھے، پھر جمعے کے دن جمعے کے بعد قیلولہ کرتے تھے۔ اللہ راس کل مئۃ سنۃ، ایک ملفوظ یہ بھی لکھا ہوا تھا وہاں، ایک ملفوظ یہ بھی لکھا ہوا تھا
کہ کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ وہ دل آزاری ہے، دل آزاری ہے۔ کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ دل آزاری ہے، کسی کی بھی دل آزاری ہے، دل آزاری۔ کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ دل آزاری۔ ایک ملفوظ یہ بھی لکھا ہوا ہے وہاں کہ اہل اللہ سے تم کرامت کو نہ ڈھونڈو، اہل اللہ سے تم کرامت کو نہ ڈھونڈو، ان کے وجود ہی کو کرامت جانو۔ اہل اللہ سے کرامت کو نہ ڈھونڈو، ان کے وجود ہی کو کرامت جانو۔ ان کا وجود ہی باعث کرامت ہے، باعث شرف ہے ہمارے لیے۔ بہرحال وہاں پر اس مسجد میں مجدد حسین رحمۃ اللہ علیہ بڑی ہستی گزری ہیں۔ ان کے بارے میں ان کے شیخ تھے، ان کے شیخ خواجہ باقی باللہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، ان کے شیخ اپنے مرید یعنی خواجہ مجدد حسین رحمۃ اللہ کے بارے میں فرمایا کہ یہ ایسے ولایت کے ایسے آفتاب ہیں، کہ ولایت کے ایسے آفتاب ہیں کہ اس آفتاب کی روشنی میں ہم جیسے ہزاروں ستارے اس آفتاب کی روشنی میں گم ہو جائیں۔ یہ شیخ نے فرمایا ولایت کے ایسے آفتاب ہیں۔ لیکن بہرحال یہ بھی ہے، دیکھو کوئی کام میں آگے نکل بھی جائے لیکن اس کو اپنے بڑوں کا ہی فیض سمجھے۔ یہ الحمدللہ، یہ اپنے بڑوں کا ہی الحمدللہ، اپنے اندر کوئی بڑائی نہ آنے پائے، کوئی فخر نہ آنے پائے نا۔ ہمارے نیک اساتذہ، کبھی کبھی عرض کر دیتا ہوں، اساتذہ کا ادب و احترام صرف شہرت کی وجہ سے نہ کریں، ان کی خدمت کی وجہ سے کریں۔ الحمدللہ سب کا ادب و احترام سب کا حصہ ہوتا ہے۔ بہرحال یہاں بھی علی راس کل مئۃ سنۃ، یہ مرزائی ہیں، ایک یہ قادیانی، ایک تو قادیانی گروپ ہے، ایک ان کا لاہوری گروپ ہے۔ لاہوری جو تھے یہ مرزے کو کیا مانتے تھے؟ مجدد مانتے، مجدد، لیکن یہ بھی پکے کافر ہیں آپ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ختم نبوت کا باغی اور منکر ہو، اس کو تو ہے یعنی وہ تو سرے سے مسلمان ہی نہیں ہے، چاہے جائے کہ دین اسلام کا ایک بڑا مذہب اس کی نسبت اس کی طرف کی جائے گا، وہ تو سرے سے مسلمان ہی نہیں ہے، یہ پکے کافر ہیں آپ۔ خبر ان اب آگے چلیں، اب یہ اکٹھی میں آرام سے بیان کر دیتا ہوں۔ حرف بول کر حرف کا لفظ مراد لیا جائے، اس سے پہلے بغیر اسلام میں کوئی اسم آ جائے تو یہ آپس میں مضاف مضافرے بنتے ہیں۔ جیسے خبر ان کیا معنی ہوگا؟ بے شک کی خبر۔ دیکھو حرف بول کر جب حرف کا لفظ مراد لیا جائے، معنی مراد نہ ہو، ابھی ہم لفظ مراد ہے، معنی مراد نہیں، یہ نہیں کہیں گے بے شک کی خبر ہے، خبر لفظ بول کر لفظ کا معنی مراد لیا جائے، اس کے بعد اس سے پہلے بغیر اسلام کے ایک اسم آ جائے، دو اسم آ جائے، تین اسم آ جائیں، چار اسم آ جائیں، چاروں کی مثال لکھی ہے، یہ بھی آپس میں کیا بنیں گے؟ مضاف مضافرے۔ جیسے اسم ان کا اسم، خبر اللہ کی خبر، حصول علی حصول با کہ کا حصول موقوف ہے با پر، یاد رکھنا، یہ قطبی کی مثال ہے۔
لفظ مراد ہے یہاں پر۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی ہے۔ ان دنوں میں میرے پاس یہ اسباق بھی تھے، یہ نہیں تقریباً سب درجوں کی اسباق ہے، تو اس لیے مجھے ذرا مثالیں تلاش کرنے میں اور وہ دینے میں بھی آسانی رہی الحمدللہ۔ نعت اسم للمبنی، نعت اسم للمبنی یاد رہا ہے، لا مبنی کے اسم کی صفت یاد رہا ہے۔ اچھا چلو باقی درمیان میں آپ مطالعہ کر لینا۔ اب میں ذرا آخری 2 علامتیں بیان کر دوں۔ 32 اور 33 نمبر علامت یہ ذرا دیکھیں۔ بعض مقامات میں ان سے پہلے بغیر الف لام میں کوئی اسم آ جائے تو ان اپنے اسم و خبر سے مل کر بتاویل مفرد ہو کر ما قبل کے لیے مضاف الیہ بنے گا۔ آ جائے گا کہ بعض مقامات میں ان سے پہلے بغیر الف لام میں کوئی اسم آ جائے تو ان اپنے اسم و خبر سے مل کر بتاویل مفرد ہو کر ما قبل کے لیے مضاف الیہ بنے گا۔ جیسے بتخیل ان کتابہ ھذا، بتخیل ان کتابہ ھذا، شاہ جامی سے مثال ہے۔ آپ نے کتابوں میں پڑھا ہوگا جب جملہ مضاف الیہ واقع ہو، جملہ مضاف الیہ واقع ہو، جملہ یہی نا، ان اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ ہی بنتا ہے نا۔ جملہ مضاف الیہ واقع ہو تو اس کو کس کی تعویل میں کریں گے؟ بتاویل مفرد ہو اس کو مفرد کی تعویل میں کریں گے۔ اب مجھے یہ بتلاؤ کہ مفرد کی تعویل میں کیوں کرتے ہیں؟ ہاں یہ سب سے سوال ہے کہ جب جملہ مضاف الیہ واقع ہو اس کو مفرد کی تعویل میں کیوں کرتے ہیں؟ مفرد کی تعویل میں، اور فارسی میں یوں کہتے ہیں بتاویل ھذا الترکیب، یہ لفظ بولتے ہیں بتاویل ھذا الترکیب، بتاویل ھذا الترکیب، یعنی ھذا الترکیب یہ بھی یعنی موصوف صفت مل کر یہ بھی بمنزل مفرد کا ہی ہے۔ آج نا ہاں کیونکہ موصوف صفت سے مل کر جملہ پورا نہیں ہوتا ہے، یہ بھی بمنزل مفرد کا ہی ہے۔ تو فارسی میں یوں کہتے ہیں جب جملہ مضاف الیہ واقع ہو یوں کہتے ہیں بتاویل ھذا بتاویل ھذا ترکیب۔ اب مجھے یہ سب سے سوال ہے بتاویل ھذا ترکیب کیوں کہتے ہیں؟ یہ بند کرنا بھائی مولانا رشید صاحب، آپ اپنی سہولت دیکھنا ہے جتنا آسانی سے انشاءاللہ اللہ خوش رکھے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے۔ اللہ مطلب جب جملہ مضاف الیہ واقع ہو ترکیب میں تو وہاں پر جملے کی تعویل ہم ترکیب میں یوں کہیں بتاویل مفرد ہو کر یہ ما قبل کے لیے مضاف الیہ ہوا۔ اب اس کی وجہ کیا ہے بتائیں؟ بیٹھ جاؤ، کوشش تو کی ہے اپنے دین۔ دیکھو دھیان سے سمجھیں، اللہ اپنی مہربانی فرمائے
اللہ اپنی مہربانی فرمائے جب جملہ مضاف الیہ واقع ہو، ہاں جہاں بھی یہ ترکیب آئی جملہ مضاف الیہ واقع ہو تو کیا کہیں گے؟ بتاویل حادث، فارسی میں کہتے ہیں بتاویل حادث ترکیب، اور اردو میں یہ کہیں بتاویل مفرد ہو کر یہ ماقبل کے لیے مضاف الیہ ہوا، مفرد کی تعویل میں کرتے ہیں، یاد رکھنا اگلا دھیان مفرد کی تعویل میں کیوں کرتے ہیں؟ ہاں جزاک اللہ، مضاف الیہ کی تعریف میں، مضاف الیہ کی تعریف میں، ہاں بھائی اچھا رقمہ دے دیا مجھے، مضاف الیہ کی تعریف میں، مضاف الیہ کی تعریف آپ نے پڑھی ہے نا، کل اسم نصب الیہ بواسطۃ حرف الجر، بواسطۃ حرف الجر لفظا او تقدیرا، کل اسم نصب الیہ بواسطۃ حرف الجر لفظا او تقدیرا، دھیان سے مضاف الیہ کی تعریف آپ نے ہدایت نحو پڑھ رکھی ہے، کافی میں پڑھ رکھی ہے کہ کل اسم نصب الیہ، آپ دیکھ رہے ہیں ہدایت نحو کھول کے، کل اسم نصب الیہ، مضاف الیہ ہر اس اسم کو کہتے ہیں کل اسم نصب الیہ کہ جس کی طرف کسی چیز کی نسبت کی جائے بواسطہ حرف جر کے، حرف جر کے واسطے سے نسبت کی جائے، آگے حرف جر سے مراد عام خواہ لفظاً ہو یا تقدیراً ہو، اگر لفظاً ہو تو نحوی لوگ اس کی تعبیر جار مجرور سے کرتے ہیں، جار مجرور سے اس ترکیب کی تعبیر، اور اگر تقدیراً ہو پھر اس کی تعبیر مضاف الیہ سے کرتے ہیں، گویا کہ مضاف الیہ میں حرف جر مقدر ہوتا ہے وہاں، اگر ذکر ہو تو اس کو جار مجرور کہیں گے، اور اگر مقدر ہو تو اس کو مضاف الیہ کہہ لیں گے، یہ سب چیزیں ہیں، اللہ اپنی مہربانی فرمائے کہ مضاف الیہ کی تعریف میں اسم کا لفظ ذکر ہے، کل اسم نصب الیہ، اور اسم قسم ہے کلمے کی، اور اسم قسم ہے کلمے کی، اور کلمہ لفظ مفرد ہوتا ہے، اس لیے جہاں بھی جملہ مضاف الیہ واقع ہوگا تو ہم اس کی تعویل کریں گے مفرد کے ساتھ، لیکن بغیر تعویل کے مضاف الیہ نہیں بن سکتا، بھائی بارہ ذہن میں آ گئی، پھر میں کروں کہ مضاف الیہ کی تعریف میں اسم کا لفظ ذکر ہے، کل اسم نصب الیہ بواسطۃ حرف الجر لفظا او تقدیرا، اور اسم قسم ہے کلمے کی، اسم قسم ہے کلمے کی، اور کلمہ لفظ مفرد ہوتا ہے، کلمہ لفظ مفرد ہوتا ہے، اس لیے جب بھی جملہ مضاف الیہ واقع ہوگا تو ہم اس کی تعویل ہے مفرد کے ساتھ کریں گے، اور فارسی میں یوں کہیں گے بتاویل حادث ترکیب، یہ حادث ترکیب یہ موصوف سے مل کر یہ بھی مفرد ہی جاتا ہے، ہاں یہ بھی ہم، اس لیے اب ذہن میں آگئی بات ہے، ہاں یہ ہے سمجھ میں آگئی بات ہے، ہاں یہ بتاویل مفرد کیوں کہتے ہیں، اس لیے کہ میں نے کیا نا ہے مضاف الیہ کی تعریف میں کل اسم نصب الیہ، اسم کا لفظ ذکر ہے، اور اسم قسم ہے کلمے کی، کلمہ لفظ مفرد ہوتا ہے، اس لیے جب بھی جملہ مضاف الیہ واقع ہوگا تو آگے اس کی تعویل مفرد کے ساتھ کریں گے تاکہ اس کے اوپر مضاف الیہ کی تعریف صادق آ سکے، مضاف الیہ کی تعریف صادق آ سکے، جزاک اللہ۔ اسی طرح ان سے پہلے بغیر افلا میں کوئی اسم آ جائے تو ان مع الفعل بتاویل مصدر ہو کر ما قبل کے لیے مضاف الیہ بنے گا، جیسے من بعد ان اظفرکم علیہم من قبل ان تقدروا علیہم، آج ہاں یہ بھی ہیں، یعنی ان مع الفعل بتاویل مصدر ہو کر ما قبل کے لیے مضاف الیہ بنے گا، اور مصدری مفردی ہوتی ہے، جزاک اللہ، بھائی بھی بارہ ذہن میں آ گئی،
اللہ کیا وقت ہو رہا ہے؟ آگے موصوف صفت کی علامات میں کچھ ذکر ہیں. موصوف صفت ہیں، بس چند علامتیں پڑھ لیں، باقی کا پھر آپ مطالعہ کر لینا. موصوف صفت، موصوف کہتے ہیں جس کی کوئی صفت بیان کی جائے، آگے عام ہے، خواہ وہ صفت اچھی ہو یا بری، یعنی صفت یعنی لامہ ہو یا مادحہ ہو. اچھی صفت کی مثال بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور بری صفت کی مثال اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. صفت کی آسانتا ہے، صفت یعنی ہر اس لفظ کو کہتے ہیں جو موصوف کی اچھائی یا برائی کو بیان کریں. آج ہی بار ذہن میں آ گئی. آگے صفت کتنی قسم پر ہے؟ 2 قسم پر. نمبر 1 صفت بحال ہی، نمبر 2 صفت بحال متعلق ہی. نمبر 1 صفت بحال ہی. صفت بحال ہی کسے کہتے ہیں؟ ہاں بڑے دھیان سے، جو اپنے موصوف کے حال کو بیان کرے. اور صفت بحال متعلق ہی کسے کہتے ہیں؟ ہاں، صفت بحال ہی جو اپنے موصوف کے حال کو بیان کرے، اور صفت بحال متعلق ہی جو اپنے موصوف کے متعلق کے حال کو بیان کرے. جیسے یاد رکھنا کیا کہیں، جیسے کہ اے بندہ بڑا چنگا، اے بندہ بڑا چنگا، یہ کون سی صفت ہے؟ بحال ہی. اور اے بندہ اندہ پتر بڑا چنگا، یہ کون سی ہے؟ بحال ہی. اے بندہ اندہ پتر بڑا چنگا، آگے نا اب ہاں یہ صفت بحال متعلق ہی آگے نہ اس کے موصوف کے حال کو بیان نہیں کر رہی، بلکہ ہم موصوف کے ساتھ جو متعلق ہے، بیٹا ہے یا ہم اور ان کے یہ شاگرد ہیں یا اور ہیں، ان کا حال بیان کر رہی ہے. اے بندہ بڑا چنگا، یہ کون سی صفت ہے؟ صفت بحال ہی. اور اے بندہ اندہ پتر بڑا چنگا، یہ کون سی ہے؟ ہاں اس سے بحال متعلق ہے. بار ذہن میں آ گئی. جزاک اللہ، اللہ اپنی مہربانی فرمائے. موصوف صفت کی علامات میں سے یہ ہے 2 اسم ہوں، دونوں پر الف لام ہو، یہ بھی عام طور پر موصوف سے بنیں گے. آپ دیکھ لیں اب کتنی مثالیں اس سے حل ہو جائیں گی. 2 اسم ہوں، دونوں پر الف لام ہو، عام طور پر موصوف سے. اب اہدنا الصراط المستقیم، الصراط المستقیم آپس میں کیا پڑھ رہے ہیں؟ ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب اللہ الرحمن الرحیم آپس میں کیا پڑھ رہے ہیں؟ النفس المطمئنہ آپس میں کیا پڑھیں گے؟ بار ذہن میں آ گئے. 2 اسم ہوں، دونوں پر تنوین ہوں، یہ بھی عام طور پر موصوف بنتے ہیں، بشرطے کہ پہلا اسم کسی کا نام نہ ہو، اور وہ دونوں اسم کانا وغیرہ حروف مشبہ بالفعل کے بعد نہ ہوں. جیسے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، کیا پڑھنا ہے؟ صراط مستقیمہ. اب ابتدائی طلباء ہیں، ان کو اگر یہ علامات سے اجرا کروا دی جائے تو امید ہے انشاءاللہ آسانی ہو جائے گی ترکیب. الحمدللہ. فتحا مبینہ اجرا عظیمہ. نکرے کے بعد فعل آ جائے
یہ بھی آگے ہے 3 4 5 اسموں پر الف لام آ جائے، پہلے کو موصوف باقی کو صفات بنائیں گے، جیسے الحج واجب علی الاحرار المسلمین البالغین العقلاء الاصحاء۔ اب یہاں الحج واجب علی الاحرار المسلمین البالغین العقلاء الاصحاء، اب یہ آپس میں کیا بن رہے ہیں؟ سب موصوف سے، اب ترتیب مشکل تو نہیں آتا ہے۔ دیکھو الحج مبتدا ہے، واجب خبر ہے، واجب ہے، اگر الاحرار جار مجرور، یہ سب واجب کے ساتھ متعلق ہو کر پھر یہ الحج کے لیے خبر ہے، تو مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا ہے۔ اب کیا خبر ملی آپ کو؟ الحج واجب علی الاحرار المسلمین البالغین العقلاء الاصحاء۔ ایک یہ بھی نشانی اگلے ذہن میں رکھیں کہ نکرے کے بعد فعل آ جائے، یہ بھی عام طور پر موصوف سے بنتے ہیں۔ نکرے کے بعد فعل آ جائے یہ بھی عام طور پر موصوف سے بنتے ہیں، بشرطے کہ وہ فعل جزا کے مقام میں نہ ہو۔ جیسے الکلمۃ لفظ وضع لمعنی، لفظ وضع، نکرے کے بعد فعل آ رہا ہے تو آپس میں کیا بنیں گے؟ حروف تجر الاسم فقط، النوع الاول حروف تجر الاسم فقط۔ اب حروف تجر یہ آپس میں کیا بن رہے ہیں؟ موصوف صفت ہیں۔ کلمۃ تدل علی معنی فی نفسها، کلمۃ تدل، نکرے کے بعد فعل آ رہا ہے تو آپس میں کیا بنیں گے؟ هل ادلکم علی تجارت تنجیکم، تجارت تنجیکم آپس میں کیا بن رہے ہیں؟ ہم موصوف صفت ہیں۔ جزاک اللہ۔ اگر ایک اسم مضاف و ضمیر کی طرف اس کے بعد الف لام والا اسم آ جائے، یہ بھی بعض مقامات پر آپس میں موصوف سے بنتے ہیں۔ یہ دیکھ رہے ہیں سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی العظیم، نعمائہ الشاملۃ وآلائہ الکاملۃ۔ آپ نے شامتان پڑھی ہیں، الحمدللہ علی نعمائہ الشاملۃ وآلائہ الکاملۃ والصلاۃ علی سید الانبیاء محمد المصطفیٰ وعلی آلہ المصطفیٰ۔ اب یہاں ایک اسم مضاف و ضمیر کی طرف اس کے بعد الف لام والا اسم آ جائے تو یہ بھی بعض مقامات پر آپس میں موصوف سے بنتے ہیں۔ سبحان ربی الاعلی، ربی ہے دیکھو، یا اس کے بعد الف لام والا اسم ہے، یہ آپس میں کیا بنیں گے؟ موصوف صفت۔ سبحان ربی العظیم، ربی یہ ربی مضاف نہیں ضمیر کی طرف، اس کے بعد الف لام علیہ السلام موصوف صفت۔ نعمائہ الشاملہ، نعمائہ ضمیر کی طرف مضاف، اس کے بعد الف لام علیہ السلام موصوف صفت۔ اس میں اشارے کے بعد الف لام علیہ السلام آ جائے جاری کلام میں، یہ بھی آپس میں موصوف سے بنتے ہیں بشرطے کہ کسی اور ترکیب کا قرینہ نہ ہو۔ جیسے رب ھذا البیت، رب ھذہ الدعوۃ التامہ، آپس میں کیا بن رہے ہیں؟ یہ موصوف صفت ہیں۔ ہاں کسی اور ترکیب کا قرینہ نہ ہو، انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا۔ آگے یہاں اس ترکیب میں ھذہ مفعول بھی مقدم ہے، یاد رکھنا ہے، ورنہ کسی اور ترکیب کا قرینہ نہ ہو تو پھر یہی موصوف صفت عام طور پر اس میں موصول سے پہلے الف لام علیہ اسم آ جائے، یہ بھی آپس میں کیا بنتے ہیں؟ موصول سے بنتے ہیں۔ اس میں موصول سے پہلے الف لام علیہ اسم آ جائے تو یہ بھی آپس میں کیا بنیں گے؟ بہت پہلے تعلیم دور میں آئے مجھے خود بتلایا، لیکن ہم طلباء کا آپس میں اختلاف تھا کہ اختلاف ہوا کہ الذین یؤمنون بالغیب، یہ ما قبل کے لیے کیا بن رہا ہے؟ مختلف رائے پیش کر رہے ہیں۔ بہرحال ان کے سامنے کہیں علامات نحوی آ گئی، علامات ان میں پھر ہیں، یہاں جب یہ نہیں، یہ علامت پڑھی ہی علامت ہے کہ اس میں موصول سے پہلے
الف لام والا اسم آ جائے تو یہ بھی آپس میں موصوف بنتے ہیں، بس اس علامت سے وہ ان کے اختلاف کے درمیان فیصلہ ہو گیا اللہ نے۔ تو پھر وہ طالب علم بیچارے پھر وہ یعنی وہ بیچارے اللہ نے ان کے دل میں ڈالا، پھر وہ یعنی علامات کا حصہ دے کر پھر بیچارے دورے کے لیے آئے، باقاعدہ وہ دورہ کر گئے الحمد للہ۔ کہتے میں اس علامت کو پڑھ کر آیا ہوں نا، ہمارا اختلاف ہو رہا تھا کہ یا الذین یؤمنون بالغیب کا ما قبل سے کیا تعلق ہے؟ تو ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ تقوی کی تعریف کیا ہے؟ تقوی حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ دین پور شریف میں تشریف لائے، دین پور شریف میں تشریف لائے، وہاں پر دین پور شریف کی خانقاہ بیان فرمایا، تو وہاں حضرت نے اپنے بیان میں یہ آیت پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اور پھر اس کا ترجمہ کچھ شروع سے کیا پھر آخر سے ترجمہ کیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ تو متقی بن جاؤ گے، تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ تو متقی بن جاؤ گے۔ اے ایمان والوں کہ تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ تو متقی بن جاؤ گے، بات یہی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں صادقین فی الولایت ہیں، ولایت میں سچے لوگ کون ہیں؟ حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے ولایت میں سچے لوگ کون ہیں؟ فرمایا جن کا اندر باہر ایک ہو جاتا ہے، جن کا اندر باہر ایک ہو جاتا ہے۔ آگے یعنی اپنے یعنی باہر کے ماحول باہر یعنی اپنی جلوت میں بھی اللہ تعالیٰ کو خوش کرے اور اپنی خلوت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کو خوش کرے، جن کا اندر باہر ایک ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ روح المعانی میں تفسیر ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، یہاں اس کی تفسیر کی ہے، کیا تفسیر کی ہے؟ خالطوہم لتکونوا مثلہم، خالطوہم لتکونوا مثلہم، کہ تم اہل اللہ کے ساتھ یعنی اتنی زیادہ صحبت اختیار کرو، اتنی زیادہ صحبت اختیار کرو کہ تم بھی ان جیسے ہو جاؤ، ان جیسے ہو جاؤ۔ ایک صحبت کا اثر ہوتا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ تو ھدی للمتقین، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، یؤمنون بالغیب، غیب کی تعریف کیا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، الذین یؤمنون بالغیب، تو علم غیب کی تعریف کیا ہے؟ دھیان سے یارو،
حضرت پیر مہر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تحفہ گولڈویہ میں علم غیب کی تعریف کی کہ بغیر آلات کے، بغیر اسباب کے، بغیر آلات کے، بغیر اسباب کے آئندہ کے بارے میں بتلا دینا، یعنی بغیر آلات اور بغیر اسباب کے بتلا دینا، کیا تھا بغیر آلات بغیر اسباب کے ما کان ما یکون دونوں ہیں نا، بغیر آلات بغیر اسباب کے بتلا دینا، یعنی بغیر آلات بغیر اسباب کے ما کان و ما یکون کے بارے میں بتلا دینا کہ پہلے کیا تھا آئندہ کیا ہوگا، پہلے کیا تھا آئندہ کیا ہوگا، بغیر اسباب بغیر آلات کے بتلا دینا، اس کا نام علم غیب ہے۔ میرے حضرت مختصر تعریف ہے، علم غیب کہتے ہیں بلا سبب جاننے کو، بس مختصر ہے جملہ ہے، میرے حضرت نے کہتا ہے علم غیب کہتے ہیں بلا سبب جاننے کو، بس بلا سبب جاننے کو، اگر اسباب کو استعمال کریں گے وہ علم غیب نہیں آ کرنا۔ علم غیب کہتے ہیں، میں نے ابھی تحفہ گولڈویہ میں پیر میرے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بغیر آلات بغیر اسباب کے ما کان اور ما یکون کے بارے میں بتلا دینا کہ پہلے کیا تھا آئندہ کیا ہوگا، اگر یہ علم غیب اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے، جو وحی کے ذریعے بتلائیں، وحی کے ذریعے بتلائیں، اس کو علم غیب نہیں کہتے، اس کو تو اطلاع غیب کہتے ہیں، اطلاع غیب، اس کو علم غیب نہیں کہتے، اس کو اطلاع غیب کہتے ہیں۔ اطلاع غیب یا انباء غیب ہے، یا انباء غیب ہیں، غیب کی خبریں ہیں، یاد ہیں یہ سر۔ اللہ تعالیٰ اللہ قبول فرمائے اپنی بارگاہ میں۔ نہ کرے کہ بعد جار مجرو آ جائے تو یہ بھی آپس میں کیا بنیں گے، موصوف صفت بنیں گے، ہیں موصوف صفت ہیں۔ نہ کرے کہ بعد جار مجرو آ جائے تو یہ آپس میں کیا بنیں گے، موصوف صفت، بشرطے کہ وہ جار مجرور ما قبل اس نکرے کے ساتھ یا کسی اور لفظ کے ساتھ متعلق نہ ہو، جیسے علی رجل من القریتین عظیم معنی فی نفسها، ذات کے لفظ سے پہلے نکرہ آ جائے، یہ بھی عام طور پر موصوف سے بنتے ہیں۔ یا اللہ، ذات کے لفظ سے پہلے، جیسے فی کل صلاۃ ذات رکوع و سجود، ان رکوع سجدے والی نماز، من بیانیہ ہے، یہ من بیانیہ سے پہلے نکرہ آ جائے تو نکرہ موصوف بنے گا، اور من بیانیہ ظرف مستقر کے مقام میں اس کی صفت بنے گا، جیسے ولا یحیطون بشیء من علمہ، ولا یحیطون بشیء من علمہ، وہ ولا یحیطون بشیء من علمہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے علم کا، وہ اللہ تعالیٰ کے علم کا، علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے ہیں۔
جزاک اللہ خیر. بہت اللہ تعالیٰ راضی ہے. ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. جزاک اللہ خیر. بڑی اچھا اچھا. نہیں بہت نہیں. اللہ تعالیٰ خوب اللہ پاک بہت راضی ہو. بڑی بہت شکر فرمائی. الحمدللہ. نہ نہ انشاءاللہ اللہ پاک کی ذات انشاءاللہ پاک کرم کرے گا. اللہ کرم کرے گا انشاءاللہ پاک کی ذات. بس یہ فکر ہے یہ طرف یہ بھی انشاءاللہ. ولا يحيطون بشيء من علمه ولا يحيطون بشيء من علمه ولا يحيطون بشيء من علمه. بھائی علم تو اللہ میاں کا ہی ہے. ہاں وہ تو آپ نے بخاری شریف میں واقعہ پڑھا ہوگا. حضرت خضر علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کشتی میں بیٹھے ہوئے تشریف لے جا رہے. تو کشتی کے کنارے پر ایک چڑی آ کر بیٹھی. سمندر کے پانی سے اپنی چونچ میں ایک دو قطرے لیے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے علم کی مثال اور پوری مخلوق کے علم کی یعنی ہمارے علم کی مثال اس میں پوری انبیاء کا علم سب سے زیادہ ہوتا ہے. پوری مخلوق کا علم کی مثال فرمائے. اللہ تعالیٰ کے علم کی مثال ایسے ہے جیسے سمندر کا پانی اور ہمارے علم کی مثال ایسے ہے جیسے چڑیا کی چونچ میں قطرہ ایک دو قطرے آتے ہیں. بلکہ حضرت قاری طیوسی رحمۃ اللہ فرمانے لگے یہ مثال بھی صرف سمجھانے کے لیے ہے ورنہ یعنی یہ قلت کو سمجھانے کے لیے ہے. یہ کوئی مقدار بیان کرنی مقصود نہیں بلکہ یہاں قلت کو سمجھانا مقصد ہے. ورنہ مخلوق کے علم کی اللہ تعالیٰ کے علم سے کوئی مناسبت ہی نہیں ہے کیونکہ اللہ میاں کا علم لامحدود ہے اور ہاں مخلوق کا علم محدود ہے. محدود کی لامحدود کے ساتھ کوئی مناسبت نہیں ہے کوئی جوڑ نہیں ہے. آگے تو بہرحال یہ من بیانیہ سے پہلے نکرہ آ جائے موصوف بنے گا. من بیانیہ ظرف مستقر کے مقام میں اس کی صفت بنے گا جیسے ولا یحیطون بشیء من علمہ. بھائی کر لیں گے نا. جزاک اللہ. اب تھوڑا سا میں آپ کو باقی کا مطالعہ کر لیں گے انشاءاللہ. ایک قسم مضاف و ضمیر کی طرف اس کے بعد اسے موصول آ جائے یہ بھی آپس میں کیا بنیں گے موصول صفت. جیسے امہاتکم اللاتی ارضعنکم. امہاتکم اللاتی ارضعنکم کیا معنی وہ تمہاری مائیں جو تمہیں دودھ پلائیں. وہ تمہاری مائیں جو تمہیں دودھ پلائیں. اب یہ امہاتکم یہ موصوف التی یہ صفت ہے موصوف صلہ مل کر صفت ہے. جزاک اللہ. اب تھوڑی سی بات رسم میں جملے فعلیہ کی ترکیب کو حل کرنے کا طریقہ. ہاں یہ ہے لمبا مضمون ہے ویسے.
اچھا چلو پانی دے دینا مجھے. بس جزاک اللہ. بیٹا بس نا چلو ماشاء جزاک اللہ. ایک میں کتاب کے بغیر ہی کچھ تھوڑا سا کتاب میں گیا تو پھر تو یہ لمبا سلسلہ ہے. اب زبانی ذرا اس کا خلاصہ بیان کرتا ہوں، پھر موقع ملا کتاب میں سے بھی کر لیں گے. دیکھو آپ نے گردانیں پڑھ لی ہیں نا، گردانیں اللہ کا شکر یاد بھی کر لی ہیں. کچھ آخری گردانوں میں کچھ ساتھی کمزور تھے، وہ پھر آہستہ آہستہ یاد کرتے رہے الحمدللہ. آخری میں جو ناقص لفظ بعض ساتھی کی گردانیں کچھ کمزور تھی، وہ چلو ہم نے نقشے میں دے رکھی ہیں گردانیں. چلو یہ دیکھ لو، کتاب میں بھی دیکھ لیں. جملے فعلیہ کی تعریف، فاعل کی تعریف اور مفاعیل خمسہ اور ملحق بالمفاعیل کی تعریفات. تفصیل میں جب آتے ہیں پھر وہ اجمال میں رہ جاتی ہیں، اس لیے تھوڑا بہت کر رہے ہیں. اب ذرا اکٹھی چھٹی کریں گے، ذرا طبیعت میری ذرا کچھ ایسی ہے نا. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. جملے کل آپ نے انشاءاللہ عبارتیں ہیں نا، کل عبارت سنانی ہے. عبارتیں دے رکھی ہیں. ہاں یہ توضیح الصرف کے آخر میں نا یہاں پر ہے اس میں ہے یہ کیا ٹھیک. ہاں تو بخاری شریف کی جو پہلی حدیث شریف ہے نا، بخاری شریف کی پہلی حدیث شریف، انشاءاللہ اس کا آپ نے مطالعہ کرنا ہے. حاشیہ دیکھیں، بین سطور دیکھیں، اور ان بین سطور حاشیہ پہلے الگ کر دیا. متن کو متن میں حل کرنا ہے. دیکھو ابھی سے آپ اپنا ذوق شوق بنا لیں گے انشاءاللہ تو اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائیں گے. میں نے پہلے بھی رکھا تھا، مطالعہ کہتے ہیں سبق پڑھنے سے پہلے سبق کو حل کرنے کی کوشش کرنا. ہاں مطالعہ ہے، یعنی آپ نے جو صرف نحو پڑھ لی ہے
اور اس سے کچھ نہ کچھ استعداد پیدا ہو گئی اور خود اس کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ اگر صرف استاد سے پڑھ کر ہی آپ سبق یا تکرار تو اپنے اساتذہ کے سبق کو دہرانے کا نام ہے۔ میں نے کیا نا، مطالعہ بھی ضروری ہے، تکرار بھی ضروری ہے۔ مطالعے سے سمجھنے کا عمل کا پیدا ہوتا ہے اور تکرار سے سمجھانے کا عمل کا پیدا ہوتا ہے۔ تکرار اپنے اساتذہ کی محنت کو دہرایا جاتا ہے، اس میں جو انہوں نے مطالعہ کیا ہے اس کو دہرایا جاتا ہے۔ بہرحال ہے وہ اس کا دہرانا بھی باعث برکت ہے، لیکن خود بھی کوشش کریں ہیں آخر خود بھی اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ مہربانی۔ ہمارے حضرت استاد مولانا شاہ محمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے۔ ہم نے میں نے استاذوں سے ہدایت پڑھی اور مشکوٰۃ شریف پڑھی۔ تو ہدایت میں استاذوں کا مبارک انداز یہی تھا کہ یعنی مطالعہ سن لیتے پہلے طلباء کی عبارت، پہلے عبارت پھر فرمایا ترجمہ کرو، کچھ نہ کچھ بیان کرو اس میں۔ ایک طالب علم وہ حضرت کے رشتہ دار بھی تھے، جس دن ان کی باری ہوتی نا بس وہ بس سبق سے پہلے نا کچھ میرے پاس آ جاتے ہیں اور وہ مجھ سے کہتے ہیں کہ مجھے کچھ یہ سبق دہرا دو۔ جو مطالعہ ہیں جو سبق ہیں، تو بہرحال پھر میں تو خیر وہ جب گھر پر آ جائیں پھر ان کو دہرا دیتا ہے، اور پھر جا کر وہ استاذوں کو عبارت سنا دیتے، مطالعہ سنا لیتے، لیکن وہ مطالعہ میرا سناتے وہ اپنا نہیں۔ اگر مطالعہ یہ ہوتا ہے ہم لوگ کو کوشش کی جائے، اس کی فکر رکھیں ساتھی الحمدللہ۔ میں نے یہ بھی عرض کیا کہ یہ مغرب سے لے کر عشاء تک کا جو وقت ہے یہ بہت تھوڑا وقت ہے، اس کے علاوہ بھی جتنا وقت آپ کو ملے تکرار کے بعد اگر کوئی اور بھی وقت ملے اس کو بھی آپ مطالعے میں لگائیں۔ ہمارے ہر نیک استاد فرمائے اپنے استاذوں سے پڑھ لیں، 10 منٹ اس کا تکرار کر لیں اور پھر کتاب بند کر دیں، انشاءاللہ جب کام لیں گے اللہ سینہ کھولیں گے انشاءاللہ الحمدللہ۔ ایسا انشاءاللہ الحمدللہ۔ تو یہ آپ نے بخاری شریف کی پہلی حدیث شریف، اس کا آپ نے مطالعہ کرنا ہے۔ مجھے دکھانا نا وہاں، یہ ماشاء اللہ۔ چلو اچھا اور بھی اچھا ہے ایسے ہے، قدوری کا حصہ بھی اس میں لگا ہوا ہے کچھ نہ کچھ الحمدللہ۔ جزاک اللہ۔ یہ ہاں ہے آپ ہیں بہرحال بخاری شریف سے آپ مطالعہ کر رہے ہیں، یہ دیکھو اب ایک ذوق لگ جاتا ہے الحمدللہ۔ پہلے بھی تقریباً کوئی 30-31 سال ہو گئے، شروع میں بھی طلباء آتے رہتے تھے الحمدللہ۔ کئی طلباء اللہ کا شکر کہتے ہیں ہم یہاں چند دن وہ عبارت پڑھ کر گئے الحمدللہ، وہ پہلے اللہ کا شکر کہتے پھر دورہ حدیث میں ہم نے کوئی باتیں پڑھی الحمدللہ۔ وہ طلباء میں پہلے سے ماشاءاللہ سب طلباء منور ہوتے ہیں، بس میں بھی ایک توجہ دلانے والے میں ہی ہونے جاتا۔ اللہ اس خیال سے بچائے کہ ہم کر رہے ہیں نہیں بھائی، سب لگے ہوئے ہیں پہلے سے، بس اللہ ہمیں بھی جوڑی رکھے اپنے اساتذہ کرام کے ساتھ میں، خدمت میں لگائے رکھیں۔ یہ آپ نے یہاں سے کر لیں۔ باب کیف کان ہے، پہلے آپ اندر حل کر لیں، پھر اس کی اچھی طرح اس کی عبارت دیکھنا انشاءاللہ۔
یہ پہلی حدیث الحمدللہ، اس کا بین السطور حاشیہ، اور انشاءاللہ کل کل آج تو جمعرات ہیں، شام کو تو خیر چھٹی ہوگی آگے، کل جمعے کا دن ہے، چلو جمعے کے دن بھی کچھ سبق ہوتا ہے، معمول تو ہے ہی ہمارا انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ نے صحت دی تو کچھ ایک ڈیڑھ گھنٹہ شاید ہو بھی جائے سبق انشاءاللہ۔ ہاں چھٹی نہیں کروں گا بھائی، ہاں انشاءاللہ، بس کوئی زیادہ ہی میرے فرمائے لگے یعنی پڑھائی کے لیے وہ بیماری عذر ہے جس میں آدمی بول و براز چارپائی پر کرے یاد رہا، بھائی اتنی تو خیر نہیں ہے، اللہ میں کچھ اوپر نیچے ہو جاتی طبیعت، اللہ تعالیٰ مہربانی فرما دیتے ہیں انشاءاللہ، جب تک زندگی ہے اللہ پاک لگائی رکھے اللہ اپنے خیر کام میں۔ یہ کل آپ نے تو کل شام کو میں شاید میں تھوڑا سا مجھے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، کوئی وہاں سے ہوگا باہر، جب بھی انشاءاللہ پہنچوں، امید ہے کہ 8 بجے تک شاید پہنچ جائیں ہیں وہاں پہ، 6 بجے تک انشاءاللہ، تو پھر میں یہ عبارت سنوں گا، عبارت میں جب عبارت آپ سنائیں گے اس دوران میں غلطی نہیں نکالوں گا، وہ بس کوئی موٹی موٹی غلطی کہیں کچھ بتلا دوں، لیکن باقی اس کا جو تفصیلی اجرا ہے نا وہ پھر انشاءاللہ سبق میں ہوگا الحمدللہ، یعنی اس میں آپ ایسے ہیں جیسے ساتھی پہلے گردانے سناتے ہیں نا، سب ساتھی اپنی کتاب لے کر آ جائیں، اس میں سے عبارت پڑھ لیں گے انشاءاللہ، وہ سب ساتھی عبارت چاہے وہ اکٹھی عبارت پڑھ لیں گے انشاءاللہ الحمدللہ، اور عبارت ہی نہیں وہ عبارت سنا انشاءاللہ، عبارت حدیث کا پڑھنا ہی ثواب الحمدللہ ہے، یعنی ان فی العبور لبرکہ، حدیث کی عبارت بھی باعث برکت الحمدللہ ہے، تو وہ آپ ہیں انشاءاللہ، تو اس کی جو کوئی غلطیاں ہیں کوئی ہے وہ پھر انشاءاللہ سبق میں انشاءاللہ ہوگی اللہ کی رحمت سے۔ آپ حاشیہ دیکھیں، ہم دیکھو کچھ نہ کچھ بات ضرور سمجھ میں آئے گی، یہ نہیں کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی، انشاءاللہ تھوڑا سا جب آپ مطالعہ کریں غور کریں گے کچھ نہ کچھ ضرور انشاءاللہ یا کل انشاءاللہ، یہ کل کا سبق آپ کا انشاءاللہ، باقی کچھ ابھی اجرا ہے وہ بھی ایسے انشاءاللہ چلتا رہے گا انشاءاللہ، کوئی نہ کچھ وقفے کے بعد جو ہوتا ہے وہ پھر اجرا کچھ رہے نا، گردانوں میں اجرا، قوانین کا اجرا، وہ انشاءاللہ جاری رہے گا ابھی انشاءاللہ۔ بھائی کیا کر رہا تھا میں، آپ بتاؤ اتنا مجھے بتلائیں پہلے اجمالی طور پر، فاعل کسے کہتے ہیں؟ فاعل کسے کہتے ہیں؟ مفعول ہاں، مفعول کتنے ہیں؟ 5 ہیں، کون کون سے؟ مفعول معه، یہ سارے ہیں، مفعول کتنے ہیں؟ 5 ہیں، 5 ہیں، سادہ سی ان کی مختصر تعریف کیا ہے؟ مفعول بھی کسے کہتے ہیں؟ جس پر فاعل کا فعل واقع ہو، وقوع فعل سے مراد تعلق فعل ہے، اگر بس تعلق ہو جاتا ہے۔ خلق اللہ 7 سماوات طباقا، اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں کو پیدا کیا، اور یہ پیدا کرنے والا فعل آسمانوں پر، اللہ تعالیٰ کا یہ فعل آسمانوں پر واقع ہوا اور اللہ نے کو پیدا کیا ہے۔ اور مفعول فی کسے کہتے ہیں؟ جس جگہ یا جس وقت میں فعل واقع ہو، جس جگہ یا جس وقت میں فعل واقع ہو، جیسے سبحان الذی اسری بعبدہ، سبحان الذی اسری بعبدہ،
لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى سبحان الذي اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام. یا اللہ، یہ لیلن ترکیب میں کیا واقع ہو رہا ہے؟ مفعول فی ہے، کیونکہ اس رات میں فعل واقع ہوا ہے. اچھا، قرآن پاک میں ہے نا، قرآن پاک میں قرآن پاک میں کون سی مثال؟ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، آگے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا. اچھا، وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، یہاں پر اللیل ترکیب میں کیا واقع ہو رہا ہے؟ ہاں کیا ہمارے ہاں مفعول دونوں آوازیں آ رہی ہیں، مفعول بھی کی بھی اور مفعول فی کی بھی آ کرنا. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اگر مفعول فی کسے کہتے ہیں؟ جس جگہ یا جس وقت میں کوئی فعل واقع ہو. اب بعض طلباء کہہ رہے ہیں مفعول فی ہے، مفعول فی پھر معنی کیا ہوگا؟ پھر معنی کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے رات میں لباس کو بنایا، رات کے وقت میں لباس کو بنایا. بھائی رات کے وقت میں لباس کو بنانا یہ درزیوں کا کام ہے. اللہ وہ تو ہمارے حقائی صاحب فرماتے ہیں، ہی طلباء کرامت ہے، ترکیب غلط کر کے ترجمہ صحیح کر لیتے ہیں. وہ نہ بھائی آپ کی ترکیب کا مطلب یہ ہوگا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، کہ ہم نے رات کے وقت میں لباس بنایا. رات کے وقت میں لباس نہیں، ہم نے رات کو لباس بنایا، رات کو لباس بنایا، خود رات کو. یہ اللیل یہ نہ سمجھنا کہ جہاں بھی لیل کا لفظ آ گیا تو مفعول فی ہوگا، نہیں، وہاں دیکھنا پڑے گا کہ آیا اس یعنی اس جگہ میں اس وقت میں فعل واقع ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے. تو وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا کا معنی کیا کریں گے؟ ہم نے رات کو لباس بنایا ہے، ایک پردے کی چیز بنایا ہے. قرآن پاک میں ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس قرار دیا گیا. یہاں ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تو لباس پردے کے لیے ہوتا ہے. لباس ہمارے حضرت تشریح صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فرمایا لباس کے لفظ میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ گھر میں اگر کوئی معاملہ پیش آ جائے تو بس اس کو جہاں تک ہو سکے اپنے گھر کے اندر ہی رکھیں، آپ پردے میں رکھیں. آپ ہاں کوئی بات گھر میں پیش آ، جہاں تک ہو سکے، کچھ شدید مجبوری ہو تو چلو پھر تو ہوتا ہے، چلو گھر والوں کو بتلا دیں، ورنہ جہاں تک ہو سکے اپنے گھر کی بات تو گھر کے اندر رکھیں. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. مفعول لہو جس کی وجہ سے کوئی فعل کیا جائے، مفعول لہو جس کی وجہ سے کوئی فعل کیا جائے. آگے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ ضَرَبْتُهُ تَأْدِيبًا، مفعول معہ جو واو بمعنی ماں کے، جو واو بمعنی ماں کے بعد واقع ہو، واو بمعنی ماں کے بعد واقع ہو. جیسے یہ پہلا پہلے مفعول لہو جس کی وجہ سے فعل کیا جائے. پھر ہدایت النحو میں شاید آپ نے پڑھا ہوگا
مفعول لہو کی دو قسمیں ہیں، ایک مفعول لہو لأجل التحصیل، نمبر دو مفعول لہو بسبب الوجود۔ چلو کوئی تھوڑا سا ہے تو مشکل لفظ لگ رہا ہے۔ مفعول لہو لأجل التحصیل، کہ جس کو حاصل کرنے کے لیے کوئی فعل کیا جائے، جس کو حاصل کرنے کے لیے کوئی فعل کیا جائے، مفعول لہو لأجل التحصیل، کہ جس کو حاصل کرنے کے لیے کوئی فعل کیا جائے۔ جیسے ضربتہ تعذیبا، میں نے اس کو مارا ادب سکھانے کے لیے، ادب سکھانے کے لیے۔ گویا کہ ضرب سے مقصود کیا ہے؟ ادب کا حصول۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ بہرحال تنبیہ کے اندر بھی نے بس مختلف ہے، اساتذہ کرام کے سب انداز ہیں۔ اللہ تعالیٰ مفعول لہو جس کی وجہ سے کوئی فعل کیا جائے، جیسے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ، جس کو حاصل کرنے کے لیے فعل کیا جائے۔ ضربتہ تعذیباً، اس میں فعل پہلے ہوگا اور مفعول لہو بعد میں ہوگا۔ اس میں گویا کہ فعل علت ہوگا اور مفعول لہو معلول ہوگا یا ہاں، اس میں فعل پہلے ہوگا اور مفعول لہو بعد میں۔ اللہ، اور کون سے ہیں؟ ایک مفعول لہو بسبب الوجود، کہ مفعول لہو کے پائے جانے کی وجہ سے کوئی فعل کیا جائے، بسبب الوجود، یعنی مفعول لہو کے پائے جانے کی وجہ سے کوئی فعل کیا جائے۔ جیسے قعدت عن الحرب جبنا، میں لڑائی سے بیٹھا بزدل ہو کر، یا بزدل ہو کر۔ اب آپ دیکھ لیں بزدلی پہلے پائی گئی ہے اور بیٹھنا بعد میں پایا گیا ہے۔ کر لیں گے ہم کہ میں لڑائی سے بزدل ہو کر بیٹھا، اس میں بزدلی پہلے ہے اور بیٹھنا بعد میں ہے۔ اس میں یعنی اس میں گویا کہ بزدلی مفعول لہو علت ہوگا اور فعل معلول ہوگا، اس میں فعل معلول ہوگا، اور پہلی صورت میں فعل علت تھا اور مفعول لہو معلول تھا، اس میں مفعول لہو علت ہے اور فعل معلول۔ تو مفعول لہو کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو قسمیں ہیں، ایک ہے مفعول لہو لأجل التحصیل، نمبر دو مفعول لہو بسبب الوجود، ہاں، اس کے پائے جانے کی وجہ سے کوئی فعل کیا جائے۔ اللہ، مفعول معہو کسے کہتے ہیں؟ جو واو بمعنی مع کے بعد واقع ہو، جو واو بمعنی مع کے بعد واقع ہو۔ بھائی بار ذہن میں آ گئے، جو واو بمعنی مع کے بعد واقع ہو، جیسے وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ۔ میرے ذہن میں پہلے میں نے سمجھا کہ شاید اس کی مثال قرآن پاک، پھر میں نے حضرت استاد نعمانی صاحب رحمۃ اللہ پوچھا، پھر استاد نے مثال بتلائی، کچھ اور ہی مل گئی تھی مثالیں۔ وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ، کیا میں نے ہم نے بنایا مریم کو سمیت ان کے بیٹے کے نشانی جہان والوں کے لیے۔ آگے وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ ہے، اور آپ نے وہاں نحمین میں کیا مثال پڑھی تھی؟ مفعول معہو کی، جال برد والجبال، آئی سردیاں نال کوٹیاں دے، آئی سردیاں نال کوٹیاں دے۔ آپ دینے ہمارے ایک نیک استاد پنجابی زبان میں ہی منع کرتے، جال برد والجبال، آئی سردیاں نال کوٹیاں دے، وہ کوٹی یعنی جبے ہے اس میں۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آج کچھ موسم میرا کھلا ہوا تھا، کچھ سردی کم ہو گئی، پھر میں نے جبہ اتار دیا۔
اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے۔ اور مفعول مطلق کسے کہتے ہیں؟ دھیان سے، اس مصدر کو کہتے ہیں جو فعل مذکور کے ہم معنی ہو، جو فعل مذکور کے ہم معنی ہو۔ بھائی ضربت ضربن، دھیان سے دیکھیں گے، ضربت میں نے مارا، مارنا۔ اب ضربن کا معنی ہے مارنا اور ضربت کا معنی ہے مارنا، تو یہ آپ نے کہا مفعول مطلق کسے کہتے ہیں؟ اس مصدر کو کہتے ہیں جو فعل مذکور کے ہم معنی ہو۔ یہ تو ہم معنی نہیں ہے اگر ضربت ضربن، ضربت کا معنی ہے میں نے مارا اور ضربن کا معنی ہے مارنا، مارنا، تو فعل مذکور کے ہم معنی تو نہیں ہے اگر بتلاؤ رہا، جنہوں نے شاہجہاں پڑھ رکھی ہے بتلاؤ۔ ہاں ہاں ہاں، یاد رکھنا یہ جو کہہ رہے ہیں فعل مذکور کے ہم معنی ہو، مطلب یہ ہے کہ فعل کے ضمن میں جو مصدری معنی چھپا ہوا ہے اس کے ہم معنی ہے، کیونکہ فعل کی کتنی جزیں ہوتی ہیں؟ فعل اصطلاحی کی 3 جزیں ہوتی ہیں نا، حدث، مصدری معنی، نسبت الی الفاعل اور نسبت الی الزمان۔ تو یہ فعل مذکور کے ہم معنی ہے، اس سے مراد کیا ہے بتاؤ؟ یعنی فعل لغوی ہے، فعل لغوی یعنی جو حدث مصدری معنی اس کے ہم معنی ہے۔ اگر بھائی بارہ ذہن میں آ گئی اگر ہاں، ورنہ بظاہر تو فعل مذکور کے ہم معنی نہیں ہے اگر۔ اس کا پھر جواب یہ ہے کہ یہاں فعل سے مراد فعل لغوی ہے، فعل لغوی یعنی فعل کے ضمن میں جو مصدری معنی چھپا ہوا ہے وہ اس کے ہم معنی ہے۔ حال کسے کہتے ہیں؟ حال ہر اس اسم کو کہتے ہیں جو فاعل یا مفعول بہ کی حالوں کو بیان کرے یا دونوں کی حالوں کو بیان کرے، جیسے وقوموا للہ قانتین، وقوموا للہ قانتین، تم اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ اس حال میں کہ تم عاجزی کرنے والے ہو، خشوع و خضوع اختیار کرنے والے ہوں۔ یاد رکھنا نماز کی 2 صفتیں ہیں، دھیان سے سمجھنا، نماز کی 2 صفتیں ہیں، خشوع و خضوع سے نماز پڑھنا۔ خشوع کا مطلب ہے توجہ سے نماز پڑھنا، دھیان سے نماز پڑھنا۔ خضوع کا مطلب ہے نماز میں عز و انکساری کا اظہار کرنا۔ لیکن غیر اختیاری طور پر خیالات اور وساوس کا آنا، اس سے نماز کے خشوع میں، دھیان میں، مرتبے میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یاد رکھنا نماز میں خیالات کا لانا منع ہے، خود بخود آ جائیں ان کی بالکل پرواہ نہ کریں۔ وہ تو حدیث مشکوٰۃ شریف کی حدیث، ایک شیطان جس کا نام خنزب ہے، اس کا کام یہی ہے نماز کے اندر وساوس ڈالنا، اس سے تو ہم بچ ہی نہیں سکتے۔ ایک شیطان جس کا نام ولہان ہے، اس کا کام یہی ہے وضو میں وساوس ڈالنا، آپ یہ جاؤ خشک رہے گی، یہ جاؤ خشک رہے گی، اس لیے آپ دیکھ لیں بعض لوگ ہیں آگے نہیں یہ وسوسے کی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو نماز کی 2 صفتیں ہیں، خشوع و خضوع سے نماز پڑھنا۔ خشوع کا مطلب توجہ سے، دھیان سے نماز پڑھنا، یعنی یہ خشوع یہ قلب، دل کی صفت ہے، اور خضوع یہ اعضاء کی صفت ہے، اعضاء کہ ظاہری طور پر بھی عز و انکساری والی شکل ہو جانا۔ اور خشوع و خضوع سے نماز پڑھنا، خشوع کا مطلب کیا ہے؟ توجہ دھیان سے نماز پڑھنا۔ خضوع کا مطلب نماز میں عز و انکساری کا اظہار کرنا، لیکن غیر اختیاری طور پر خیالات اور وساوس کا آنا، اس سے نماز کے خشوع میں، دھیان میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بس جب دھیان آ جائے متوجہ ہو جائیں، کر لیں گے ہاں۔ بلکہ میرے حضرت فرمانے لگے نماز میں سرسری توجہ بھی کافی ہوتی ہے، نماز میں زیادہ دماغ کے اوپر زور دینے کی ضرورت نہیں۔ یاد رکھنا ہے کہ میرا بالکل دھیان دائیں بائیں نہ ہو، بالکل ہے کہیں نہیں، اس پر دماغ کے اوپر زیادہ زور دینے کی ضرورت نہیں، کہیں دماغ کے اوپر اثر نہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی، بس اللہ نے کتنی آسانی ہے نماز میں،
بس اتنا سوچ لیں کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوں، دربار میں کھڑا ہوں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ پھر بھی اگر دھیان آگے پیچھے ہو جائے، پر جب دھیان آ جائے پھر متوجہ ہو جائے الحمدللہ۔ تو نماز میں خیالات کا لانا منع ہے، خود بخود آ جائے، ان کی پرواہ نہ کریں بالکل۔ میں گجرا والا میں تھا، ایک بزرگ کہنے لگے، رو رہے بیچارے، کہتے پتہ نہیں میری نماز قبول بھی ہوتی کہ نہیں ہوتی۔ کہتے مجھے نماز میں وساوس بہت زیادہ آتے ہیں۔ میں نے فوراً کو میں نے پہلے تو اپنے حضرت کا جملہ سنایا، مگر میرے حضرت سے ایک صاحب پوچھنے لگے، میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہوں، وساوس بہت زیادہ آتے ہیں۔ حضرت فرمانے لگے وساوس کا آنا ذکر اللہ کے قبول ہونے کی نشانی ہے۔ وساوس کا آنا ذکر اللہ کے قبول ہونے کی نشانی ہے، لانا منع ہے، خود بخود آ جائے ان کی بالکل نماز جو نماز میں وساوس آ جاتے ہیں نا، یہ بھی نماز کے قبول ہونے کی نشانی ہے۔ کئی ہمارے ساتھ جماعت میں چل رہے ہوتے ہیں، چلے کے دوران وساوس آتے ہیں، کہتے بس اب میں بستر اٹھاؤں اور گھر بھاگوں آ کرنا۔ میں کبھی اللہ کے بندے ہم بغیر کچھ شدید عذر ہو تو الگ بات ہے، ورنہ چلو الحمدللہ۔ یہ جو وساوس ہوتے ہیں نیک کام کے درمیان، جو وساوس ہوتے ہیں یہ نفس و شیطان کا حصہ ہوتے ہیں۔ ایک کوئی عذر ہے، کوئی مجبوری، وہ تو کوئی حرج نہیں ہے، ورنہ اس کے علاوہ جو خیالات ہوتے ہیں نیک کے درمیان وہی ہیں، یہ نفس و شیطان کا حصہ ہوتے ہیں۔ ہر خیال کے پیچھے نہیں لگنا ہوتا، وہی خیال قابل اتباع ہوتا ہے جو رحمان کی خوشی کی طرف لے جائے گا، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی طرف لے جائے گا۔ تسلی دے دیا کریں الحمدللہ۔ آخری وہ جماعت میں چلے گئے ہمیں وساوس آ رہے میں کہ بھائی اللہ کے بندو، یہ وساوس کا آنا آپ کے چلے کے قبول ہونے کی نشانی ہے، بالکل پرواہ نہ کریں گی۔ ہاں لگ رہے ہیں بس الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، بس پھر اللہ کا شکر ہے، وقت پورا کیا انہوں نے الحمدللہ۔ یہ باتیں بھی آپ کے فائدے کے لیے ہیں، معاشرے میں جائیں گے یہ سب چیزیں پیش آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ کوشش کی جاتی ہے جو کہ ٹوٹا پھوٹا الحمدللہ خیر کی بات، جو بھی آپ کو کسی کو کام آ سکتی ہے، کوشش کرتا ہوں اپنی طرف سے ٹوٹی پھوٹی آپ کے خدمت میں پیش کرنے کی۔ باقی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اپنی بارگاہ میں۔ یہ ساری باتیں کتاب کی نہیں ہوتی بھائی، کتاب میں اور مجلس میں بڑا فرق ہے۔ ایک ہماری کتاب تو خراب بات میں پڑھائی لیں گے وہ کوئی مسئلہ نہیں، لیکن مجلس کی اپنی برکات ہوتی ہیں۔ بہت سی باتیں جو مجلس میں ہوتی ہیں وہ مجلس کے ساتھ ہی خاص ہوتی ہیں۔ اس لیے ہمارے مفتی محمد حسن صاحب کشمیری والے فرمانے لگے ہر چیز کی قضا ہے لیکن صحبت کی قضا نہیں ہے، یا نیک صحبت کی قضا نہیں، نیک مجلس کی قضا نہیں ہے۔ یا ہر چیز کی قضا ہے لیکن نیک صحبت کی، نیک مجلس کی قضا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ حال ہر اس اسم کو کہتے ہیں جو فاعل کی حالوں کو بیان کرے، یا مفعول بھی کی یا دونوں کی۔ آپ نے کافی میں تعریف پڑھی نا، الحال ما یبین حیات الفاعل او المفعول به او کلیہما۔ حال ہر اس اسم کو کہتے ہیں جو فاعل کی حالوں کو بیان کرے، یا مفعول بھی کی حالوں کو، یا دونوں کی حالوں کو بیان کرے۔ جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مضمرات کی بحث ہے یہ، آگے مضمرات کی بحث، باقی مزید آپ مطالعہ کر لینا ہے نا۔ اور مضمرات کتنی قسم پر ہیں بس انشاءاللہ، اس میں ظاہر اور اس میں ضمیر۔ اس میں ظاہر کسے کہتے ہیں؟
جو ضمیر نہ ہو. ہاں ایک تمیز رہ گئی. تمیز ہر اس اسم کو کہتے ہیں جو پہلے کسی بات کے اندر ابہام ہو اور وہ اسم آ کر اس ابہام کو دور کر دے. جیسے طاب زید نفسا، طاب زید نفسا کیا معنی ہے؟ زید خوش ہوا از روح نفس کے، یعنی زید دی روح خوش ہوئی، زید تو دل خوش ہوا. آگے نا ہاں طاب زید نفسا، زید خوش ہوا از روح نفس کے. آگے دیکھو زید خوش ہوا از روح نفس کے، اس میں دو صورتیں ہیں. ایک یہ ہے کہ زید خوش ہوا از روح نفس کے، مثلا یہاں کوئی اطلاع ملی گھر میں بیٹا ہوا ہے، کسی تعلیم کو اطلاع ملی گھر میں بیٹا ہوا ہے. اب ہاں ماشاء اللہ تو ایک خوشی ہوتی ہے دل میں. الحمدللہ اب گھر جا رہے ہیں، مٹھائی کا ڈبہ اٹھا رکھا ہے. ہاں یہ زید کا مٹھائی کا ڈبہ اٹھانا یہ ان کے باپ بننے کی نشانی ہے. زید خوش ہوا از روح نفس کے. یا کرا یہی کی مثال آگے. ہاں ٹھیک جزاک اللہ. یہ طاول ہے، زید خوش ہوا از روح نفس کے، زید دی روح خوش ہوئی، زید دل خوش ہے. اور آگے مثال ہے طاب زید ابن، کافی میں پڑھی ہے طاب زید ابن، زید خوش ہوا از روح باپ کے. اب اس میں دو احتمال ہیں، باپ بننے کی وجہ سے خوش ہے آگے نا، یا باپ کے آنے کی وجہ سے خوش ہے آگے نا. ہاں ذہن میں بات طاب زید ابن، زید خوش ہوا از روح باپ کے. یا اب اس میں دو احتمال، باپ بننے کی وجہ سے خوش یا باپ کے آنے کی وجہ سے خوش ہے. اگر اب مثال کے طور پر اب طلباء ہیں، شادی شدہ ہیں، گھر میں بچے بھی ہیں، اب آپ مٹھائی کا ڈبہ لے کر جا رہے ہیں. آگے یہ مٹھائی کا ڈبہ قرینہ ہے کہ آپ باپ بنے ہیں اور باپ بننے کی وجہ سے خوش ہیں. آج بات اور اگر آج نا ہاں اور اگر طاب زید ابن، زید خوش ہوا از روح باپ کے، خود باپ بنا ہے. اور ایک یہ ہے کہ باپ کے آنے کی وجہ سے خوش ہے، زید باپ کے آنے کی وجہ سے. زید چھوٹا بچہ ہے اور باہر سے والد آ رہے ہیں، ان کو انتظار ہوتی ہے نا، تو ہیں تو پھر جب آپ چھٹی میں گھر جائیں گے تو بھائی ماشاء اللہ جو بچے ہیں وہ آپ کے استقبال کے لیے کھڑے ہوں گے الحمدللہ. تو گویا کہ بچے باپ کے آنے کی وجہ سے خوش ہیں الحمدللہ. طاب زید ابن میں یہ دونوں الحمدللہ. جزاک اللہ. باقی اس میں تفصیل کچھ اور بھی باتیں ہیں انشاءاللہ کریں گے الحمدللہ. وقت کیا ہو رہا ہے؟ جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. بس ایک خلاصہ سا پیش کر دوں آپ کے سامنے، پھر کوئی تفسیر کوئی تھوڑی سی رہ رہی ہو انشاءاللہ کریں گے وہ بھی. آپ بتاؤ، آپ نے فعل کی گردانیں پڑھی ہیں؟ فعلی گردانیں
فعل میں کتنے صیغے ہوتے ہیں؟ ہاں ہاں، فعل ماضی کے کتنے صیغے ہیں؟ 14، مضارع کے 14، ہاں، اور بس یہ 14 صیغے ہوتے ہیں۔ ہر فعل کے لیے فاعل کا ہونا ضروری ہے کہ یاد رکھنا؟ بس ایک ہے، سادہ سی بات میں کہہ دوں، فعل کتنے صیغے ہیں؟ 14 صیغے۔ فعل کے 14 صیغوں میں سے 12 صیغوں کا فاعل پکا ضمیر ہوگا، بس یاد رکھیں خلاصہ ہے کہ فعل کتنے صیغے ہیں؟ 14، 12 صیغوں میں سے 12 صیغوں کا فاعل پکا ضمیر ہوگا، ان کے بعد فاعل بھول کر بھی نہیں آ سکتا۔ اب پھر آگے ضمیریں، یا اللہ اس میں ضمیر کی تفصیل پڑھا دیتا آپ کو۔ ضمیریں کتنی ہیں؟ 12 صیغوں کا فاعل پکا ضمیر ہوگا۔ پھر ضمیر کتنی قسم پر ہے؟ 2 قسم پر ہے، بارز اور مستتر۔ بارز اور مستتر، بارز جو ظاہر پڑھی جائے، ضمیر مرفوع متصل بارز، اور مستتر کسے کہتے ہیں؟ مستتر ہاں، ضمیر مرفوع متصل بارز۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ ان کے کھانے پینے کے دن ہیں بچوں کے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے، جزاک اللہ تعالیٰ۔ یہ کر لیں، 12 صیغوں کا فاعل تو پکا ضمیر ہے، صرف 2 صیغے ہیں، 2 صیغے جن کا فاعل کبھی ظاہر ہوتا ہے اور کبھی ضمیر ہوتا ہے، باقی 12 صیغوں کا فاعل پکا ضمیر ہے۔ اور ماضی میں تو ضمیر مرفوع متصل بارز ہے، بارز، بارز اور 12، بارز اور 12۔ حابیل اور قابیل میں سے قاتل کون ہے؟ قابیل، اور ہلاک ہونے والے کون تھے؟ حابیل۔ یاد رکھو، ضمیر مرفوع متصل بارز، بارز کا معنی جو ظاہر پڑھی جائے، جو بغیر عین کے نظر آیا۔ ماضی میں تو پکی بارز ہے۔ اب ضربا میں کون سی ضمیر ہے؟ ضربا میں الف ضمیر، ضربو میں واو ضمیر، ضربتا میں فعل ضمیر، ضربنا میں نون، آگے پھر تا، تما، تم، تی، تما، تن، تو، نا، یہ سب کیا ہیں؟ ضمیریں ہیں۔ یہ نہیں ہے ضمیر تو اصل میں واو ہے، واو ہے الف، لیکن چونکہ اب ان کا اتصال ہو گیا نا، اتصال کی وجہ سے ان کو بمنزل ایک کلمے کی سمجھ لیتے ہیں، یعنی پھر پوری اس کی طرف ہے، تما، تم، تی، تما، تن، تو، نا، یا حالانکہ ضمیر ان میں اصل میں واو ہے، یہ الف ہے، وہ ہے جو ہم باقی پورے تم کی طرف نسبت کرتے ہیں، وہ آپس میں اتصال کی وجہ سے ہے۔ ہاں، تو یہ سب ضمیریں ہیں۔ آج بات ہے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ ذرا یہ کر لیں گے، اتنی بات ذہن میں آ گئی، یہ 12 صیغوں کا فاعل پکا ضمیر ہے، اور یضربون میں اور مضارع کے اندر آ جائیں، ضمیر مفہوم متصل کتنی قسم پر ہے؟ 2 قسم پر ہے، واجب الاستتار، جائز الاستتار، آگے لکھی ہوئی ہے دیکھنا، واجب الاستتار، جائز الاستتار۔ واجب الاستتار جو ہمیشہ چھپی ہوئی ہو، جائز الاستتار جو کبھی ہو اور کبھی نہ ہو۔ جب موقع ملا مزید ان کو کھولوں گا انشاءاللہ۔ اتنی بات والا ذہن میں آگے کہ 12 صیغوں کا فاعل پکا ضمیر ہے، آگے ہاں، چاہے ضمیر بارز ہو چاہے مستتر ہو جاتا ہے۔ ہاں، صرف 2 صیغے ہیں، 2 صیغے، کون کون سے؟ پہلا اور چوتھا صیغہ،
ان میں یاد رکھنا، ان میں فاعل کبھی ظاہر ہوگا اور کبھی ضمیر ہوگا۔ آگے ظاہر کب ہوگا؟ جب یہ شروع میں ہوں، اور اگر درمیان میں ہوں تو پھر فاعل ضمیر ہوگا۔ آگے ہیں اس کی تفسیر ہے، آگے انشاءاللہ آپ پڑھ لیں گے، آپ مطالعہ کر لینا مزید کا ہے کیا، یعنی ظاہر کب ہوگا، ضمیر کب ہوگا، وہ ساری تفصیل لکھی ہوئی ہے۔ میں مزید انشاءاللہ اس کو دوبارہ بھی انشاءاللہ وضاحت کروں گا انشاءاللہ کچھ چیزوں کی۔ اتنی بات ذرا ذہن میں آگے، 12 سیوں کا فاعل پکا ضمیر۔ اب آپ نے عبارتیں سنانی ہیں الحمدللہ۔ اب انا اوحینا، اس کا فاعل کون ہے؟ اس سے کوئی مشکل نہیں الحمدللہ ہے۔ یہ سارے صرف 2 صیغے ہیں جن کا فاعل کبھی ظاہر ہوتا ہے کبھی ضمیر۔ آگے نا ظاہر کب ہوگا؟ جب یہ شروع میں ہوں، جیسے ختم اللہ، ذہب اللہ، قال اللہ ہے۔ اور اگر درمیان میں ہو تو پھر ان کا فاعل ضمیر ہوگا۔ ضمیر درمیان میں ہونے کے ہم نے کئی مطلب لکھے ہیں یہاں پر، مبتدا کی خبر ہوں، موصول کا صلہ ہوں، موصوف کی صفت ہوں، ذوالحال کے لیے حال ہوں، یا اور کوئی قرینہ موجود ہو جو ما قبل مرجع کے موجود ہونے پر دلالت کرتا ہے، اور کوئی نشانی موجود ہو جو ما قبل مرجع کے موجود ہونے پر دلالت کر رہی ہے، تو پھر درمیان میں بھی ان کا فاعل یعنی یہ سب درمیان میں ہی ہے۔ اب آپ جیسے اب کیا، الرحمن علم القرآن، الرحمن علم القرآن، اب الرحمن مبتدا ہے، خلق الرحمن علم القرآن، علم یہ 2 میں سے ہے، 12 میں سے، 2 میں سے، شروع میں ہے درمیان میں مبتدا کی خبر ہے، اب اس کا فاعل ضمیر ہے، ہوا ضمیر کا فاعل ہے، القرآن مفعول بھی الحمدللہ۔ اور مثالیں، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، اللہ فراغ کرتے ہیں رزق کو اس شخص کے لیے جس کے لیے چاہتے ہیں۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، اللہ فراغ کرتے ہیں رزق کو جس کے لیے چاہتے ہیں۔ ہاں اب یہ ہے، اب اللہ یبسط درمیان میں ہے، درمیان میں، اور اس کا فاعل کے اندر ہوا ضمیر ہے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی ہے، یہ ہے یہ کئی مطلب ہیں انشاءاللہ ہم نے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ تو اب آپ نے ہیں تھوڑا سا اس کا اور آپ مطالعہ بھی کر لیں، مزید کچھ تھوڑی سی باتیں انشاءاللہ مجھے موقع ملا تو انشاءاللہ ہے عرض کروں گا، انشاءاللہ سمجھاؤں گا۔ اتنی بات ذہن میں رکھنا کہ 12 سیوں کا فاعل پکا، 2 سیوں کا فاعل کچا ہے۔ 12 سیوں کا فاعل پکا، 2 سیوں کا فاعل کچا ہے۔ ان 2 صیغے ہیں، ان کا فاعل جو ہم نے نحوی نے پڑھا ہے نا، علم النحو میں آپ نے پڑھا تھا کہ فاعل 2 قسم پر ہے، اگر بارز اور مستتر یاد رکھنا، یہ نہیں فاعل ہے، یہ کس کے بارے میں ہے؟ جو ماضی کے جو 12 سی ہیں، 12 سیوں کا فاعل تو پکا مضمر ہے، مضمر، ہاں فاعل 2 قسم پر ہے، مضمر اور کیا تھا وہاں، نہیں وہاں ہدایت نام پڑھا تھا، فاعل 2 قسم پر ہے، مضمر، ہاں مظہر یاد رکھا، مضمر اور مظہر، ہاں فاعل ہے۔ تو 12 سیوں کا فاعل تو پکا مضمر ہے، ضمیر ہے، ضمیر یاد رکھنا۔ بس 2 صیغے ہیں جن کا فاعل کبھی ظاہر ہوتا ہے اور کبھی ضمیر ہوتا ہے، یہ 2 صیغے ہیں آگے میں، ہاں ورنہ باقی 12 سیوں کا فاعل پکا ضمیر ہے، یاد رکھنا۔ آج ہی بات ذہن میں آ گئی، ہاں ضمیر ہے اور ضمیر ہے۔ تو آج اب ہم یضربان کا فاعل کون ہے؟ الف ضمیر، یضربون میں واو ضمیر، یضربن میں نون ضمیر ہے، تضرب میں کون سی ہے؟ تضرب میں انت ضمیر، نضرب میں نحن ضمیر، اضرب میں انا ضمیر، نضرب میں نحن ضمیر، یعنی پکا ہے، چاہے ضمیر مستتر ہو یا بارز ہے، پکا فاعل کا ضمیر۔ صرف 2 صیغے ہیں جن کا فاعل کبھی ظاہر ہوتا ہے اور کبھی ضمیر ہوتا ہے۔ حاجی بارد رحم ہے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ اپنی رضا اور خوشی والے۔
مزید آپ انشاءاللہ ہیں اس کا مطالعہ بھی کر لیں ہیں آپس میں، اور قوانین ہیں ان کو بھی جرا ورق کر لینا، اور مزید اگر ہیں اور پھر مطالعہ اب آج بخاری شریف ہے، یہ بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے۔ اب پہلے میں کچھ قدوری سے پہلے نہیں اجرا کرواتا تھا قدوری، لیکن پھر بعد میں اللہ نے دل میں ڈالا کہ ان طلباء نے آگے حدیث شریف کی عبارت پڑھنی ہوتی ہے، چلو میں کہ حدیث شریف کا بھی ان کا مطالعہ ہو جائے کچھ ہے، چلو حدیث شریف کی برکات حاصل ہو جائیں الحمدللہ۔ تو وہ پھر اللہ کا شکر کئی سالوں سے پھر ہم نے یہ پھر یہاں جو یہ صفحہ ہے تو پہلی حدیث شریف کا مطالعہ کر لیں اور اس کا حاشیہ دیکھیں، بین سطور دیکھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ ایک لفظ سم میں دو آئے ایک میں نے کہا انشاءاللہ آپ نے یعنی فکر سے انشاءاللہ اگر نظر ڈالیں گے تو مجھے امید ہے اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ سینہ کھلے گا انشاءاللہ الحمدللہ۔ ہاں بالکل انشاءاللہ مایوس نہ ہوں، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید لا کر خوب آپ گہرا کمزور ہوں ذہین سب طلباء قبول ہیں انشاءاللہ۔ اللہ برکتوں سے نوازے، اللہ برکتوں سے نوازے انشاءاللہ۔ باقی انشاءاللہ امید ہے انشاءاللہ۔ چلو ایک تو بج گیا ہے، پھر آپ نماز کتنے بجے پڑھ لیں گے؟ پھر 1:30 بجے آپ پھر نماز تیاری کر